إنه الخلق العظيم المجتبى، وهو مشكاة الفضيلة والمعين، لليتامى والنساء والضعفاء رفقه، بل للخلائق أجمعين، للطيور ووكرها وصغارها، للحياة ومن يصلي على الأمين. حبه لا ينتهي فمحمد قد تجلى رحمة للعالمين. من كمثل محمد يختار في كفة التوحيد والحق المبين. في تحيات الوجود محمد، في ابتهالات المآذين والحنين، في قلوب المسلمين وسعيهم، أن تراه قلوب غير المسلمين. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. ليتنا كنا فدا الدمع الذي ساح من عيني جل المرسلين. غاب عن أنظاره أحبابه، بل ووارى الترب أهلا وبنين، صابرا يهجى ويؤذى بينما قلبه يكوى لحال الآخرين، إذ يرى أصحابه ألما وهم في مكابدة الجراح معذبين. من كمثل محمد يختار في كفة التوحيد والحق المبين. في تحيات الوجود محمد، في ابتهالات المآلم والحنين، في قلوب المسلمين وسعيهم، أن تراه قلوب غير المسلمين. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. ليتنا كنا وقاء دمائه، وهي تروي الأرض صبرا ويقين. رب إن بك لم يكن غضب علي، لا أبالي يا رجا المستضعفين. جاءت الدنيا له طوعا فلم يفترش إلا حصيرا للسنين. فارق الدنيا فهد قلوبنا، يا فداه وملكه درع رهين.
من كمثل محمد يختار في كفة التوحيد والحق المبين. في تحيات الوجود محمد، في ابتهالات المآذن والحنين، في قلوب المسلمين وسعيهم أن تراه قلوب غير المسلمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. السلام علیکم ناظرین، خیر مقدم ہے آپ سب کا. ویلکم ٹو اور قرآن تفسیر سیشن. انشاءاللہ آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کل سورہ حجرات جو قرآن مجید کی 49ویں صورت تھی اس کو کمپلیٹ کیا ہے. آج انشاءاللہ اس کے بعد والی صورت سورہ قاف 50ویں صورت ہے قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے. تو انشاءاللہ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پڑھ لیتے ہیں، جیسا کہ زمان نزول، تاریخی پس منظر اور اس وقت کے کیا حالات تھے. پھر اس کے بعد اس کی کچھ آیتیں بھی آج تلاوت کر لیں گے. سب سے پہلے اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں. سب سے پہلے نام، آغاز ہی کے حرف قاف سے ماخوذ ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ وہ صورت جس کا افتتاح حرف قاف سے ہوتا ہے. زمانہ نزول، کسی معتبر روایت سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ ٹھیک کس زمانے میں نازل ہوئی ہے، مگر مضامین پر غور کرنے سے محسوس ہوتا ہے کہ اس کا زمانہ نزول مکہ معظمہ کا دوسرا دور ہے، جو نبوت کے 30 سال سے شروع ہو کر 5ویں سال تک رہا. اس سورہ کی خصوصیت ہم سورہ انعام کے دباچے میں بیان کر چکے ہیں. ان خصوصیات کے لحاظ سے اندازاً یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ یہ سورہ 5ویں سال میں نازل ہوئی ہوگی، جبکہ کفار کی مخالفت اچھی خاصی شدت اختیار کر چکی تھی، مگر ابھی ظلم و ستم کا آغاز نہیں ہوا تھا. موضوع اور مباحث، معتبر روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر عیدین کی نمازوں میں اس سورت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. ایک خاتون ام حشام بن حارثہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑوسن تھیں، بیان کرتی ہیں کہ مجھے سورہ قاف یاد ہی اس طرح ہوئی ہے کہ میں جمعہ کے خطبوں میں اکثر آپ کی زبان مبارک سے اس کو سنتی تھی. بعض اور روایت میں آیا ہے کہ فجر کی نماز میں بھی آپ بکثرت اس کو پڑھا کرتے تھے. اس سے یہ بات واضح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں یہ ایک بڑی اہم صورت تھی، اس لیے آپ سے زیادہ لوگوں تک بار بار اس کے مضامین پہنچانے کا اہتمام فرماتے تھے. اس اہمیت کی وجہ سورہ کو بغیر پڑھنے سے بآسانی سمجھ میں آ جاتی ہے. پوری صورت کا موضوع آخرت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ معظمہ میں اپنی دعوت کا آغاز کیا تو لوگوں کو سب سے زیادہ اچنبھا آپ کی جس بات پر ہوا وہ یہ تھی کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور ان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا. لوگ کہتے تھے کہ یہ تو بالکل انہونی بات ہے، عقل باور نہیں کرتی کہ ایسا ہو سکتا ہے. آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہمارا ذرہ ذرہ زمین میں منتشر ہو چکا ہو تو ان پراگندہ اجزاء کو ہزارہ برس گزرنے کے بعد پھر اکٹھا کر کے ہمارا یہی جسم از سر نو بنا دیا جائے اور ہم زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تقریر نازل ہوئی. اس میں بڑے مختصر طریقے سے چھوٹے چھوٹے فقروں میں ایک طرف آخرت کے امکان اور اس کے وقوع پر دلائل دیے گئے ہیں، اور دوسری طرف لوگوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ تم خواہ تعجب کرو یا بعید از عقل سمجھو یا جھٹ لاؤ، بہرحال اس سے حقیقت نہیں بدل سکتی. حقیقت اور قطعی اٹل حقیقت یہ ہے کہ تمہارے جسم کا ایک ایک ذرہ جو زمین میں منتشر ہوتا ہے، اس کے متعلق اللہ کو معلوم ہے کہ وہ کہاں گیا ہے اور کس حال میں کس جگہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک اشارہ اس کے لیے کافی ہے کہ یہ تمام منتشر ذرات پھر جمع ہو جائیں اور تم کو اسی طرح دوبارہ بنا کھڑا کیا جائے جیسے پہلے بنایا گیا تھا. اسی طرح تمہارے خیال کہ تم یہاں شتر بے مہار بنا کر چھوڑ دیے گئے ہو اور کسی کے سامنے تمہیں جواب دہی نہیں کرنی ہے، ایک غلط فہمی کے سوا کچھ نہیں ہے.
ہمارا واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست خود بھی تمہارے ہر قول و فعل سے بلکہ تمہارے دل میں گزرنے والے خیالات تک سے واقف ہے، اور اس کے فرشتے بھی تم میں سے ہر شخص کے ساتھ لگے ہوئے تمام حرکات و سکنات کا ریکارڈ محفوظ کر رہے ہیں۔ جب وقت آئے گا تو ایک پکار پر تم بالکل اسی طرح نکل کھڑے ہوگے جس طرح بارش کا ایک چھینٹا پڑتے ہی زمین سے نباتات کی کونپلیں پھوٹ نکلتی ہیں۔ اس وقت یہ غفلت کا پردہ جو آج تمہاری عقل پر پڑا ہوا ہے تمہارے سامنے سے ہٹ جائے گا، اور تم اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ دیکھ لو گے جس کا آج انکار کر رہے ہو۔ اس وقت تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تم دنیا میں غیر ذمہ دار نہیں تھے بلکہ ذمہ دار اور جواب دہ تھے۔ جزا و سزا، عذاب و ثواب، اور جنت و دوزخ جنہیں آج فسانہ عجاب سمجھ رہے ہو، اس وقت یہ ساری چیزیں تمہاری مشہود حقیقتیں ہوں گی۔ حق سے عناد کی پاداش میں اسی جہنم کے اندر پھینکے جاؤ گے جسے آج عقل سے بعید سمجھتے ہو، اور خدائے رحمان سے ڈر کر راہ راست کی طرف پلٹنے والے تمہاری آنکھوں کے سامنے اسی جنت میں جائیں گے جس کا ذکر سن کر آج تمہیں تعجب ہو رہا ہے۔ تو یہ تھا اس سورے کا بیک گراؤنڈ، پس منظر۔ تھوڑا سا ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اب تک ہم پچھلے ایک مہینے سے مدنی صورتیں پڑھ رہے تھے جہاں پہ اللہ رب العزت نے یعنی کہ مسلمانوں کو معاشرتی اور انفرادی ان کی اخلاقیات پر اور ان کے رہن سہن پر اور معاملات پر، ہر وہ چیز پر، یعنی کہ مسلمانوں کے لیے اور مسلمانوں کو کس طرح سے منافقین سے ہوشیار رہنا چاہیے، اور پھر اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو کس طرح سے لوگوں میں پھیلانا، یہ باتیں ہو رہی تھی مدینے میں، کیونکہ مدینے میں اسٹیبلشڈ یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیبلشڈ ہو گئے تھے اور ایک مسلمانوں کی حکومت تھی۔ تو اللہ رب العزت نے مدینے کی تقریباً صورتوں میں اصول، ضابطے، قوانین، معاشرتی زندگی، انفرادی ہر وہ معاملہ، یعنی اسلام کے لوگوں کے اندر کس طرح سے داخل ہوگا اور اسلام کس طرح سے تمام پہلوؤں کو حل کرے گا، یہ چیزیں ہو رہی تھیں۔ اور اب یہ مکی صورت ہے۔ اب مکی صورت میں جب آئیں تو تین چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے مکی صورتوں میں سب سے زیادہ توحید، رسالت اور آخرت پر بات کی ہے، تو اس سورے میں آخرت پہ بات ہو رہی ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ پہلے رکوع کی 4 آیتیں پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے اس کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف والقرآن المجید بل عجیبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ تھی آیت نمبر 124 کا ٹرانسلیشن پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ قاف، قسم ہے قرآن مجید کی، بلکہ ان لوگوں کو تعجب اس بات پر ہوا کہ ایک خبردار کرنے والا خود انہی میں سے ان کے پاس آ گیا۔ پھر منکرین کہنے لگے یہ تو عجیب بات ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے۔ حالانکہ زمین ان کے جسم میں سے جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہمارے علم میں ہے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے۔ تو انشاءاللہ اگر ہم مکی صورتوں کا پس منظر اپنے ذہن میں رکھیں تو اس کی تفسیر سمجھ میں آ جائے گی۔ تو انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھ لیتے ہیں۔ قاف، قسم ہے قرآن مجید کی۔ مجید کا لفظ عربی زبان میں 2 معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک بلند مرتبہ، باعظمت، بزرگ اور صاحب عزت و شرف، دوسرے کریم، کثیر العطا، بہت نفع پہنچانے والا۔ قرآن کے لیے یہ لفظ ان دونوں معنوں میں استعمال فرمایا گیا ہے۔ قرآن اس لحاظ سے عظیم ہے کہ دنیا کی کوئی کتاب اس کے مقابلے میں نہیں لائی جا سکتی۔ اپنی زبان اور ادب کے لحاظ سے بھی وہ معجزہ ہے، اور اپنی تعلیم اور حکمت کے لحاظ سے بھی معجزہ۔ جس وقت وہ نازل ہوا تھا اس وقت بھی انسان اس کے مانند کلام بنا کر لانے سے عاجز تھے، اور آج بھی عاجز ہے۔ اس کی کوئی بات کبھی کسی زمانے میں غلط ثابت نہیں کی جا سکی ہے، نہ کی جا سکتی۔
باطل نہ سامنے سے اس کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ پیچھے سے حملہ آور ہو کر اسے شکست دے سکتا ہے، اور اس لحاظ سے وہ کریم ہے کہ انسان جس قدر زیادہ اس سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرے، اسی قدر زیادہ وہ اس کو رہنمائی دیتا ہے، اور اتنی زیادہ اس کی پیروی کرے، اتنی ہی زیادہ اسے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں حاصل ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اس کے فوائد، منافع کی کوئی حد نہیں ہے، جہاں جا کر انسان اس سے بے نیاز ہو سکتا ہو، یا جہاں پہنچ کر اس کی نفع بخشی ختم ہو جاتی ہو۔ بلکہ ان لوگوں کو تعجب اس بات پر ہوا کہ ایک خبردار کرنے والا خود انہی میں سے ان کے پاس آ گیا۔ یہ فقرہ بلاغت کا بہترین نمونہ ہے، جس میں ایک بہت بڑے مضمون کو چند مختصر الفاظ میں سمو دیا گیا ہے۔ قرآن کی قسم جس بات پر کھائی گئی ہے اسے بیان نہیں کیا گیا، اس کا ذکر کرنے کے بجائے بیچ میں ایک لطیف قلح چھوڑ کر آگے کی بات بلکہ اسے شروع کر دی گئی ہے۔ آدمی ذرا غور کرے اور اس پس منظر کو بھی نگاہ میں رکھے جس میں یہ بات فرمائی گئی ہے، تو اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ قسم اور بلکہ اس کے درمیان جو خلا چھوڑ دیا گیا ہے اس کا مضمون کیا ہے۔ اس میں دراصل قسم جس بات پر کھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اہل مکہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے سے کسی معقول بنیاد پر انکار نہیں کیا ہے، بلکہ اس سراسر غیر معقول بنیاد پر کیا ہے کہ ان کی اپنی جنس کے ایک بشر اور ان کی اپنی ہی قوم کے ایک فرد کا خدا اپنے بندوں کی بھلائی اور برائی سے بے پرواہ ہو کر انہیں خبردار کرنے کا کوئی انتظام نہ کرتا، یا انسانوں کو خبردار کرنے کے لیے کسی غیر انسان کو بھیجتا، یا عربوں کو خبردار کرنے کے لیے کسی چینی کو بھیج دیتا۔ اس لیے انکار کی یہ بنیاد تو قطعی نامعقول ہے، اور ایک صاحب عقل سلیم یقیناً یہ ماننے پر مجبور ہے کہ خدا کی طرف سے بندوں کو خبردار کرنے کا انتظام ضرور ہونا چاہیے، اور اسی شکل میں ہونا چاہیے یہ خبردار کرنے والا خود انہی لوگوں میں سے کوئی شخص ہو جن کے درمیان وہ بھیجا گیا ہو۔ اب رہ جاتا ہے یہ سوال کہ آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ شخص ہیں جنہیں خدا نے اس کام کے لیے بھیجا ہے؟ تو اس کا فیصلہ کرنے کے لیے کسی اور شہادت کی حاجت نہیں۔ یہ عظیم و کریم قرآن جسے وہ پیش کر رہے ہیں اس بات کا ثبوت دینے کے لیے بالکل کافی ہے۔ اس تشریح سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس آیت میں قرآن کی قسم اس بات پر کھائی گئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں، اور ان کی رسالت پر کفار کا تعجب بے جا ہے، اور قرآن کے مجید ہونے کو اس دعوے کے ثبوت میں پیش کیا گیا ہے۔ پھر منکرین کہنے لگے، یہ تو عجیب بات ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے۔ یہ ان لوگوں کا دوسرا تعجب تھا۔ پہلا اور اصل تعجب زندگی بعد موت پر نہ تھا، بلکہ اس پر تھا کہ انہی کی جنس اور قسم کے ایک فرد نے اٹھ کر دعویٰ کیا تھا کہ میں خدا کی طرف سے تمہیں خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس کے بعد مزید تعجب انہیں اس پر ہوا کہ وہ شخص انہیں جس چیز پر خبردار کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ تمام انسان مرنے کے بعد از سر نو زندہ کیے جائیں گے، اور ان سب کو اکٹھا کر کے اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا، اور وہاں ان کے اعمال کا محاسبہ کرنے کے بعد جزا اور سزا دی جائے گی۔ حالانکہ زمین ان کے جسم میں سے جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہمارے علم میں ہے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے۔ یعنی یہ بات اگر ان لوگوں کی عقل میں نہیں سماتی تو یہ ان کی اپنی ہی عقل کی تنگی ہے۔ اس سے یہ تو لازم نہیں آتا کہ اللہ کا علم اور اس کی قدرت بھی تنگ ہو جائے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ابتدائے آفرینش سے قیامت تک مرنے والے بے شمار انسانوں کے جسم کے اجزاء جو زمین میں بکھر چکے ہیں اور آئندہ بکھرتے چلے جائیں گے، ان کو جمع کرنا کسی طرح ممکن نہیں ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان میں سے ہر جز جس شکل میں جہاں بھی ہے اللہ تعالیٰ براہ راست اس کو جانتا ہے، اور مزید برآں اس کا پورا ریکارڈ اللہ کے دفتر میں محفوظ کیا جا رہا ہے، جس سے کوئی ایک ذرہ بھی چھوٹا ہوا نہیں ہے۔ جس وقت اللہ کا حکم ہوگا اسی وقت آنن فانن اس کے فرشتے اس ریکارڈ سے رجوع کر کے ایک ایک ذرے کو نکال لائیں گے، اور تمام انسانوں کے وہ جسم پھر بنا دیں گے جن میں رہ کر انہوں نے دنیا کی زندگی میں کام کیا تھا۔ یہ آیت بھی من جملہ ان آیات کے ہے جن میں اس بات کی صراحت کی گئی ہے کہ آخرت کی زندگی نہ صرف یہ ہے کہ ویسی ہی جسمانی زندگی ہوگی جیسی اس دنیا میں ہے، بلکہ جسم بھی ہر شخص کا وہی ہوگا جو اس دنیا میں تھا۔ اگر یہ حقیقت یہ نہ ہوتی تو کفار کی بات کے جواب میں یہ کہنا بالکل بے معنی تھا کہ زمین تمہارے جسم میں سے جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہمارے علم میں ہے اور ذرے ذرے کا ریکارڈ موجود ہے۔ مزید تشریح کے لیے
मुलाहिज़ा हो तफ़हीमुल कुरान जिल्द 4 तफसीर सूरह हामीम सजदा हाशिया नंबर 25। तो ये थी तफसीर आज के इन 4 आयतों की। तो इंशाअल्लाह सिलसिला कलाम जारी रहेगा आने वाले सेशन में। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम निज़ाम भाई, वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है? ठीक ठाक, जी, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के साथ। अल्लाह का शुक्र। जज़ाकल्लाह खैर। आज बारकल्लाह। आपने सूरह काफ माशाल्लाह शुरू किए। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वही सारी ज़्यादातर आखिरत की मकान में ये सारी सूरतों में बातें होंगी आगे, बिल्कुल, इंशाअल्लाह। आखिर की जितनी सारी हैं, तो इंशाल्लाह सुनते रहेंगे हम आपको। इंशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, everyone. Welcome to our show on a Saturday. We do get to join after a whole week, so many things develop. Alhamdulillah. Well, unfortunately, we couldn't do live last week due to some other personal commitments. But I hope everybody has been doing well and they are coming out of the lockdown now. So, you know, things would be going back to normal and life as we knew it, though not exactly the same, but we do hope and pray that inshallah very soon things will become normal, and especially in the UK, where the vaccines have been started, and inshallah, hopefully, whatever the implications or anything, but we hope that inshallah things will get better. And today, what we will talk about for some time, inshallah, very briefly, of course, will be how Allah subhanahu wa ta'ala has actually sent the guidance to make life easy for us as human beings. Because if you look at the nature of human beings, even Allah subhanahu wa ta'ala himself says that we are very much we are always in a rush. We want things very much quickly, and we want things to be done as we plan and what we want. We basically, humans are made impatient, and at the same time, humans are, well, they are capable. Allah subhanahu wa ta'ala has given everyone different capabilities, enough to self-sustain and do your best to live your life. However, not everything is within the palm's reach of humans, because Allah subhanahu wa ta'ala is ultimately, he's looking after every single human being, and he has destined, he has planned everybody's life differently, and no doubt for the betterment of every individual. Whatever his plan is always for the best. And I was reading this thing from Imam Ghazali. He said that if the man was shown basically whatever Allah subhanahu wa ta'ala has planned for him and his life, he would pick that over his own desires. So that is something Allah subhanahu wa ta'ala has obviously done, since he is the most merciful, and he has taken the responsibility of basically providing the best really for
every single of his creation, and it is completely out of his mercy and his that responsibility which he took, that he always provides the best, whatever is in their own way, which may not look like as the best options or something, but ultimately they do turn out to be the very best for each one of us. Now, what happens, because humans are very much impatient, they seem to get overburdened by all the different challenges, all the different trials, and they might see it as too much to deal with, and they try their best like to basically cope. However, since what we already discussed, that not everything is within humans' reach, it doesn't mean that people shouldn't try for anything, to get better things or something, but everything is not entirely basically happening as we plan. Now, there are two ways, obviously, how Allah subhanahu wa ta'ala, basically how we can deal with it. One is we just basically lose the hope, and we get completely worried, and we are always thinking how what we can do, what I can do to make things better, how can I do to get rid of some of the problems and everything like that, and be basically always worried and very much stressed about everything. And the other option is that yes, we do everything which we can, which Allah subhanahu wa ta'ala has given us the capability to do, not just sit back and just blindly put your faith and all your trust in Allah subhanahu wa ta'ala and just say, no, that's it. Allah subhanahu wa ta'ala will just look after me. Though He could do that, but that's not how He has planned things. He has planned everything in a very, proper order. The entire universe is made in order. And similarly, what is the best thing to do is we should always do our best. We should do whatever we can. And then at the same time, we should always, not just be completely, entangled and completely occupied by our worldly problems, whatever we have or anything. But at the same time, when we are doing what we could, we should always establish and basically maintain our connection with Allah subhanahu wa ta'ala. And that is because you can do all that is in your hands, but unless you have that connection, first thing, you will never be content. Basically, you will always be worried that what could I do more. So if you have that connection with Allah subhanahu wa ta'ala, if you always basically put that above everything else, so basically you consider it as the most important thing, and the only thing which could really help you out, then what would happen is Allah subhanahu wa ta'ala,
he's indeed, he knows everything. He watches over everything. And yes, he does, reward all the hard work. He does, obviously. He's very much fair, if you are doing hard work, it's just, kind of fair to be rewarded for it. And that's what Allah subhanahu wa ta'ala will do, certainly. But at the same time, things which would make even more difference would be your connection and your faith and your trust in Allah subhanahu wa ta'ala. Because, like I said, once you have done what you can, then from there, the actual, the story starts where if you completely trust Allah subhanahu wa ta'ala and you always, basically stay with him and you always basically put him above everything, and you always share all your worries, all your problems with Allah subhanahu wa ta'ala, then he will certainly make things a lot easier from all that you are asking from him, in addition to what you do. And not just sharing your problems and basically seeking Allah subhanahu wa ta'ala's help in your worldly matters. At the same time, if you put that what Allah subhanahu wa ta'ala has, obviously, he made a kind of a duty for all of us, which is obviously working in his cause. I mean, Allah subhanahu wa ta'ala, he doesn't need us, certainly, but still he has, made it a responsibility for all of us that, we should fulfill the duty of basically passing on the message to the rest of the mankind. Now, we talked about, Allah subhanahu wa ta'ala is fair. He rewards you for your hard work. Allah subhanahu wa ta'ala is he always responds to, somebody calling upon him. And above everything, Allah subhanahu wa ta'ala, he loves those who actually, puts his cause above everything. And if you make it your, kind of a priority, and yes, you would have your problems. Yes, you have to fulfill your normal duties of your life. But if what you do is you try your, even more to work in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, but by actually, trying to fulfill the duty of conveying the message. And obviously, it is not a short journey. There are too many steps of that journey. Obviously, it starts from getting knowledge, because that is a very important thing. So, the best sources of knowledge are indeed Quran and some of the other books which are written by many learned scholars, especially those who do focus on treating the this religion as a complete way of life. Because if you look at the Quran and if you look at the normal practicing beliefs and different approaches towards it, then you would see a break, because most of our traditional understanding of religion is purely based on our the ritual side of the things.
and we hardly talk about what actually the Quran says about the rest of your life. So if we seek knowledge, if we seek knowledge with the aim of so that we can be better, we become better at conveying the message. So that is the very first step. And knowledge, again, like I said, we should see the Quran, the first thing. We should try to understand it. And then we should see what other books we have which actually very much are compatible with the message of the Quran in its entirety, not just a few of the bits which relates to your personal faith. Especially Sayyid Abul Ala Maududi, he has, and obviously his fellows who do have the same viewpoint of taking Islam as a complete way of life. So if we understand ourselves first, what it's really all about, is it really just saying the few short words, just basically declaring that, okay, I believe that, okay, Allah subhanahu wa ta'ala is the only Lord, and Prophet sallallahu alaihi wasallam is his messenger, and that's it. That's enough for me to really to live my life. Then we really need to know what even just those two sentences which we say very often, that the Shahada, what does it actually mean? And if you even just look at those two sentences, you would see the entirety of the whole message, which is which is found in the Quran itself, in those two sentences, and how it actually means that nothing is basically, for me, Allah subhanahu wa ta'ala and Prophet sallallahu are above everything else. And it means that your whole life is basically in complete accordance to the teachings of Quran and Prophet sallallahu alaihi wasallam. Even the very basic sentences of kalima or the shahada. So what will happen in our lives is really, we talked about being rewarded for hard work. That's what you would see around you, all the like people who don't believe in Islam or in any other religions, for that sake, they do get rewarded for the hard work, because Allah subhanahu wa ta'ala is very much fair. The second step is, if you call upon Allah subhanahu wa ta'ala, He will certainly respond to you. That is, something which every single one of us does. Now, the third step is the most important, which would really make our lives, kind of a blessing, is that if we actually take upon, walking in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, personally as well, and trying to basically, fulfill the duties which were handed to Prophet sallallahu alaihi wasallam, and then which were passed on to every one of us, and basically be in the footsteps of Prophet sallallahu alaihi wasallam, how he actually lived his life, and what would he think of what we are doing in our lives. So if we take that third step, and what I said in the beginning, that Allah subhanahu wa ta'ala has sent his guidance to make our lives easy. So the first two things, doing the hard work and seeking Allah subhanahu wa ta'ala's help, yes, it will make our lives easier. But the third step of walking and basically
struggling or doing something for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. That's something that would really make our lives into blessings. And though, there will be some other kinds of difficulties, but the truth is, when you actually, go and do something for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, that, it brings all of those blessings which you would normally seek, all the content, that you want, and all the peace that you want in your life. And what happens is, not does Allah subhanahu wa ta'ala only, He responds and He gives what you want, but just through the blessings of you going out and doing work for His sake, doing something, whatever is in our reach, really, however we could do it. If you're doing it through the countless blessings of that simple, simple task, it could be a very simple task which you would do, but Allah subhanahu wa ta'ala will take care of many of your other matters which you don't even, have that much concern about, because Allah subhanahu wa ta'ala, he not only would reward in the hereafter, but He will certainly make your current life much more easier and much more peaceful, because the world is a place of trials, and the only thing that we can make through it in peace and in content, that is the guidance of Allah subhanahu wa ta'ala, and the blessings which come through when we do something for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, and especially when we go and we fulfill that duty of being a Muslim, really, which is that of conveying the message. So that's our message for today, that whilst we do all the hard work in our lives, in our worldly matters, certainly every one of us, we make dua, we seek Allah subhanahu wa ta'ala's help, we seek His blessings. But if we really want to make our lives really much easier for ourselves, the best thing to do is to do something and to go out and do the work which Allah subhanahu wa ta'ala, which the Prophet sallallahu alaihi wasallam did. And then we can really witness that, how much our lives become actually a blessing for ourselves, and inshallah in this world and in the hereafter, certainly. So Jazakallah khair for joining us today. Inshallah, we will continue our programs, the weekly, the daily ones, inshallah, as usual, and hopefully we will join, inshallah, next Saturday as usual. So Jazakallah khair, and take care. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما، ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما، ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين، الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما. نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين، الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما، للحق صار معلما. ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم، صلى عليه وسلم. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام، هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام، هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء. لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين، والله جل جلاله صلى عليه وسلم. لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين، والله جل جلاله صلى عليه وسلم، صلى عليه وسلم. ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم، صلى عليه وسلم. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما، ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما، ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين، الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما. نبي رب العالمين الصادق